موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر حق والوں کی زبان رک جائے تو پھر باطل والوں کی زبان چلنے لگتی ہے، اور پھر وہ ایسی زبان چلتی ہے کہ لوگ باطل کو ہی حق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوا کہ اس معاملے کو ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا، بہت کم اس کو بیان کیا جانے لگا، اور دوسری طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے خود شہید کیا تھا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی کی جانے لگی کہ معاذ اللہ یہ آپس میں بہت لڑتے تھے۔ آج یہ حقائق سماعت کریں گے کہ اصل میں وہ کون سا فتنہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں خود ہی کئی دفعہ ارشادات عطا فرما دیے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنۃ، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فقال، فرمایا یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، فرمایا کہ وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس فتنے میں میرے عثمان کو مظلوماً شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں جلوہ افروز تھے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پھر دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو پھر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ پھر تیسری دفعہ دروازہ کھٹکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور اسے فتنوں اور مصائب کی بشارت بھی دے دو کہ اس کی زندگی میں ان قریب بہت زیادہ فتنے آنے والے ہیں۔ جب صحابہ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالہ سے ایک دفعہ نہیں کئی موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے احد کے میدان میں وہ ایک بڑی خوبصورت حدیث اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جب حضور احد کے پہاڑ پہ جلوہ افروز تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے احد رک جا، کیا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر بھی دی۔ اس طرح کئی مواقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت کا ذکر کیا، لیکن وہ اسباب کیا تھے؟ یہ ساری پلاننگ کے پیچھے اور یہ سارے شہادت عثمان کے پیچھے ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے یہ ساری سازشیں رچی تھیں، اور یہ ساری سازشیں رچانے والے کون تھے؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ بالکل ختم ہی ہو چکا تھا۔ دو بڑی سلطنتیں تصور کی جاتی تھیں، ایک کسریٰ کی حکومت اور ایک روما کی سلطنت، رومیوں کی سلطنت۔ یہ جو کسریٰ کی سلطنت تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنا پاش کیا، ان کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا کہ کسریٰ کا نام ہی ختم ہو چکا تھا، اور یہ ختم ہونی ہی تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں کسریٰ کے بادشاہ کو دعوت اسلام کے نام پر ایک خط جاری فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ کسریٰ کے بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو پڑھ کر اس نے وہ خط کو پھاڑ دیا۔ جب اس نے وہ خط کو شہید کیا تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کسریٰ کے بادشاہ نے میرے نام کو شہید نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا ہے کہ بس ان قریب اس کی سلطنت ختم ہونے والی ہے۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ کی ساری حکومتیں ختم ہو چکی تھیں،
اب جو روما تھی اس کے چند علاقے فتح ہو چکے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ سلطنت رومیوں کے جو علاقے تھے وہ فتح ہو رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ اگر طاقت کے زور پہ کافر لڑنا چاہے تو کبھی نہیں لڑ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دیکھو کافر جب زور پہ اترا تو یمامہ کے اندر صحابہ کو اللہ نے فتح دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانہ میں دیکھو کہ ایک مکے اور مدینے سے چلنے والی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر نبی کریم علیہ السلام کا پرچم لہراتا نظر آ رہا تھا۔ جہاں بھی عمر کا سایہ جاتا وہاں پہ اللہ فتح نصیب فرما دیتا۔ تو کفر جب بھی زور زمائی پر آیا ہے تو کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے 6 سال اتنی آسانی سے اور اتنے خوشگوار گزرے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے مل کر ایک بندے کو تیار کیا، عبداللہ ابن سبا۔ کچھ لوگ آج کے دور میں اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نام کا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق کے نام سے یہ مشہور ہے۔ علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا، اس کی 16ویں جلد کے اندر موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ اصلہ من اہل الیمن، یہ یمن کے لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ کانا یہودین، یہ بیسک مذہباً یہ یہودی تھا۔ اظہر الاسلام، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ وطاف بلاد المسلمین، اور کیا کرتا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سیر کرتا، وہاں پہ گھومتا پھرتا، وہاں پہ جا کے مسلمانوں کو کہتا میں مسلمان ہوں، اور جگہ جگہ پہ جا کر تقریریں کرتا، لوگوں کو جناب تقریریں کرتا، جی اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مانو، رسول پاک کی اطاعت کرو۔ یہ ساری تقریر، اچھی تقریر کرنے کے بعد کیا کرتا؟ وَيَدْخُلُ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ، آخر میں کیا کرتا؟ لوگوں کے درمیان ایک شر چھوڑ جاتا۔ ساری تقریر بڑی میٹھی میٹھی کرتا، ساری تقریر سنت کی دعوت پہ کرتا، لیکن آخر میں کیا کرتا؟ ایک شرارت کر جاتا لوگوں کے درمیان۔ کیا شرارت کرتا؟ وَقَدْ دَخَلَ دَمِشْقُ لِذَلِكَ زَمَنِ لِعُثْمَانَ، جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو وہ اس وقت یہ دمشق میں موجود تھا، دمشق میں یہ اپنی تبلیغ جاری کر رہا تھا۔ وَيَقُولُ، یہ ساری تقریر ٹھیک کرتا لیکن آخر میں ایک گھٹیا بات کر جاتا۔ کیا بات کیا کرتا تھا؟ العجب، تقریر کرتے کرتے کہنے لگ جاتا ایک عجیب بات نہ آپ کو بتاؤں، ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع، کہ تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ وَيُكَذِّبُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا یرجع، حالانکہ تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ رسول پاک دوبارہ تشریف لائیں گے۔ کہا جہاں تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہ وہ دوبارہ آئیں گے، یہ مانو کہ معاذ اللہ رسول پاک دوبارہ آئیں گے۔ یہ عبداللہ ابن سبا اپنی تقریروں میں کہا کرتا، اور دلیل دیکھو کیا دیا کرتا، کہتا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، یاد رکھنا ہر ایک کی آیت سن کر اس کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ جتنے فتنے اٹھتے ہیں وہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو اپنے معنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سبا نے بھی قرآن سے دلیل دینا شروع کر دی، کہنے لگا ان الذی فرض لرادوک الی معاد، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں واپس لوٹانے کی مدت تک واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ یہاں پہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں تک تمہیں میں واپس لوٹاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ اس سے مراد قیامت نہیں، معاذ اللہ رسول پاک ہے، رسول دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب لوگ یہ سنتے انہیں جوش آتا، انہیں خوشی ہوتی، ہمارے رسول دوبارہ آئیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے۔ یہ لوگوں کی آرزوئیں ان کی محبت سے کھیلا کرتا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اور پھر آخر میں کیا کرتا؟ کہتا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ وَصِيُّ مُحَمَّد، اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصی ہے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور علی آخری وصی ہے۔ آخر میں یہ باتیں کیا کرتا کہ یہ خلافت ابو بکر اور عمر اور عثمان کا حصہ نہیں تھی، یہ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کی تھی۔ یہ شخص یہ تبلیغ کرنا شروع کی، اس سے پہلے کسی بندے کو صحابہ میں، تابعین میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پہ راضی تھے، سب عمر فاروق اعظم کی خلافت پہ راضی تھے، سب حضرت عثمان غنی کی خلافت پہ راضی تھے۔ بلکہ جب یہ فتنہ عوام میں ظاہر ہوا، ایک دفعہ ایک مجلس میں یہ ایسے تقریر کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ جب صحابی رسول نے سنا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے او نادان شخص، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ہم نے قرآن میں بھی اور ہم نے حدیث مصطفیٰ میں بھی بس یہی سنا کہ عیسیٰ آسمان پہ ہیں، وہی دنیا میں آئیں گے۔
ہم نے رسول پاک سے یہ نہیں سنا کہ سرکار دوبارہ تشریف لائیں گے، ہم نے یہ نہیں سنا، تو کہاں کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ تقریروں میں اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حق تو علی کا تھا، یہ صحابہ نے حق لے لیا۔ تو جو لوگ دیوانے ہوتے، علم سے عاری ہوتے، وہ تو سوچتے ہاں ہاں اولاد کا حق پہلے بنتا ہے، گھر والوں کا حق پہلے بنتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان تک جب یہ بات پہنچتی، جب یہ اہل علم تک بات پہنچتی، تو اس وقت ابن سبا کا رد کیا جاتا اور کہا جاتا اے ابن سبا، تو کہتا ہے کہ نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ بات سن لے جہاں پہ تو آل محمد کی حق کی بات کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کو ساری اہل بیت نے مانا ہے۔ اہل بیت کو خلافت کے منصب پر بٹھانا ہی عزت اور عظمت نہیں ہے، اہل بیت کے کردار کو ماننا عزت اور عظمت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آل محمد نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مانا، اس کی سازشیں یہ چلنے لگی، اس کی سازشیں چلنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا، اور حضرت عثمان غنی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 44 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل پہ آپ نے اپنی زمین کی جو تقسیم کی تھی وہ 8 صوبوں میں کی تھی۔ آج وہ 8 صوبے کئی ملکوں پہ مشتمل ہے۔ 8 صوبے کون سے تھے؟ 4 جزیرۃ العرب کے تھے، ایک صوبہ مکے کا، ایک صوبہ مدینہ، ایک صوبہ بحرین اور ایک صوبہ یمن۔ 4 صوبے یہ تھے، 2 مشرق میں صوبے بنائے، 2 مغرب میں صوبے بنائے۔ مشرق میں صوبہ آپ نے بنایا کوفہ کو اور بصرہ کو، اور مغرب میں آپ نے 2 صوبے بنائے، ایک دمشق ملک شام اور ایک مصر۔ یہ جو کوفہ تھا نا، یہ کوفہ اتنا وسیع شہر اور یہ صوبہ تھا کہ یہ افغانستان کی سرحد تک آ پہنچتا تھا، اور دوسری طرف بصرہ اتنا وسیع تھا کہ یہ روس تک آ پہنچتا تھا۔ اتنے وسیع علاقے آپ نے صوبے قرار دیے۔ جہاں سے آپ کے خلاف لوگوں کو سازش کرنے کا موقع ملا وہ یہ کہ 6 سال تک پوری پرامن طریقے سے حضرت عثمان غنی نے خلافت کی، لیکن 6 سال کے بعد یوں ہوا کہ 2 صوبے، ایک صوبے کوفہ میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہاں کے گورنر تھے، اور یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ پھر دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دمشق میں یہ گورنر تھے، اور یہ بھی اموی خاندان سے تھے، اور یہ بھی آپ سے رشتہ داری میں تعلق رکھتے تھے۔ اب 2 صوبے باقی تھے، ایک صوبے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گورنر، چونکہ وہ بزرگوں میں شامل ہو چکے تھے، آپ کو معزول کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سہر کو گورنر قائم کر دیا۔ اور دوسرا مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، آپ نے انہیں معزول کر کے عبداللہ ابن عامر کو گورنر بنا دیا۔ اب یہ دونوں بھی حضرت عثمان غنی کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ لوگوں کو سازش کرنے کا موقع مل گیا، انہوں نے یہ آواز اٹھا دی کہ حضرت عثمان غنی نے 4 صوبوں میں اپنے ہی رشتہ داروں کو گورنریاں دی ہیں، یہ تو ایک فیملی حکومت چلا رہے ہیں، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ فتنہ اٹھا، ابن سبا نے جگہ جگہ پہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ گورنر کو ہٹائیں، گورنروں کو ہٹائیں، ان کو معزول کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہٹایا گیا تھا، تربیت مصطفیٰ نے کی تھی۔ اب صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا لوگ میرے خلاف اٹھ پڑے اور میرا سہارا لے کر عثمان غنی پر تان کر رہی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری، آپ کو گورنری سے ہٹا دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ جو میرے منصب پر آ کر بیٹھا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دیکھو، اگر کسی کو ماننا ہو نا، اچھا نظریہ بنانا ہو تو 100 پہلو نظر آ جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری دلیل کیا دیا کرتے؟ فرمایا کرتے میری جگہ پہ جو عبداللہ ابن عامر آئے ہیں نا، ان کی پھپھی رسول پاک کی رشتہ دار ہے، لہٰذا وہ بندہ مجھ سے بہتر ہے کہ وہ منصب گورنر پر آ کر بیٹھے۔ خیر، یہاں سے یہ مسئلہ اٹھتا، یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ ولید بن عقبہ، ان کے خلاف پہلے پراپیگنڈے چل رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے علاقے میں ایک امیر زادے نے ایک مسلمان کو دن دہاڑے قتل کر دیا۔ جب دن دہاڑے قتل کیا گیا تو
حضرت عبداللہ ابن عقبہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب یہ وہ خاندان تھا جو چودھری ٹائپ تھا، جس کو ہاتھ کوئی ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عامر عقبہ نے انہیں ہاتھ ڈالا اور اس بندے کو پکڑ کر قصاص کے طور پہ قتل کیا۔ عبداللہ ابن سبا کو پتہ چلا، اچھا وہ ان کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا اوہو یہ تو بہت برا ہو گیا تمہارے ساتھ، چلو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور انہیں جا کر ان کے گورنر کی شکایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا شکایت کریں؟ کہنے لگا کہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا گورنر شراب پیتا ہے، آپ کا گورنر شراب پیتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ تیار ہو کے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ کا جو گورنر ہے نا عبداللہ بن عقبہ کوفہ کا گورنر، یہ جناب شراب پیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ شراب پیتا ہے؟ کہنے لگے جناب صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہیں 2 رکعت پڑھا کر پھر کہتے ہیں جی 2 اور پڑھا دوں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، یہ فیصلہ کرنے میں یہ بات ازبر ہوتی ہے، سامنے والا بندہ اگرچہ سچا ہو لیکن اگر اس کے مخالف گواہیاں موجود ہو جائے، مسلمان لوگ گواہی دینا شروع کر دیں تو قاضی گواہی کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن قاضی اس میں پکڑ دے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جھوٹی گواہی دینے والوں کے گریبان کو پکڑا جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عقبہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ جب آپ کو معزول کیا تو شراب کی سزا کوڑے کا حکم ہے۔ جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عثمان غنی میں نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا، میں نے بس ایک بندے کو بڑا جو چودھری بنا پھرتا تھا اسے قصاص کے طور پہ قتل کیا ہے، میرے لیے پراپیگنڈے اس لیے کیے جا رہے ہیں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے ولید اگر دنیا میں تجھے سزا نہ دوں لوگ اور فتنہ اٹھائیں گے کہ شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا، لہٰذا آج کوڑے برداشت کر لے، یہ جھوٹی گواہی دینے والے کل قیامت کے دن ان کے گریبان ہوں گے اور تیرے یہ ہاتھ ہوں گے۔ حضرت ولید بن عقبہ نے کہا جی مجھے قبول ہے، مارو جتنے کوڑے مارتے ہو۔ اب ان کو معزول کیا گیا، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دوبارہ ان کی جگہ پر بھیجا گیا۔ اب جب دوبارہ بھیجا گیا تو ظالموں نے کیا کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی شکایتیں لگانی شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتنہ اس طرح پروان چڑھنے لگا، گورنروں پر الزام لگنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب پھر آپ نے ان کو بھی معزول کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے عبداللہ ابن سبا نے دیکھا کہ جناب حضرت عثمان غنی جو بھی ان کے لیے سازش رچاتے ہیں وہ ساری کی ساری ایسے کھول کے رکھ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے رشتہ دار ہیں انہیں سزا نہیں دیں گے تو ہم پروپیگنڈے کریں گے، یہ اپنے ہی گورنر کو اپنے ہی رشتہ دار کو جناب عہدے سے معزول بھی کر دیتے ہیں، کوڑے بھی مروا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب بندے کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر جھگڑے پہ بات آتی ہے۔ قمیل ابن زیاد نامی ایک شخص کو عبداللہ ابن سبا نے تیار کیا، اسے کہا کہ اپنی چادر میں خنجر چھپا لے، عثمان غنی کے پاس جانا اور جب انہیں توجہ نہ ہو تو ان کو خنجر مار دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس المختصر قمیل ابن زیاد آیا اور آ کر اس نے حضرت عثمان غنی کے قریب آ کر جیب سے خنجر نکالا، لیکن یہ فراست بھی عثمان غنی کی فراست تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنجر دیکھ لیا اور اسے ایسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ جب دھکا دیا نا، اب دیکھو عثمان غنی کی سیرت بھی کیسی سیرت ہے، جب دھکا دیا اس نے اپنے خنجر کو چھپا لیا اور کہنے لگا عثمان غنی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو آپ کو چومنے کے لیے آ رہا تھا، میں تو چومنے کے لیے آپ کو آ رہا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا، وہ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا تلاشی لے، آپ نے فرمایا یار اگر میں نے اس کی تلاشی لے لی اور خنجر نکل گیا اور اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لی ہے تو پھر اللہ کی قسم پہ یقین کیسا ہوا، اللہ کی قسم پہ یقین کیا ہوا؟ مجھے اللہ کی قسم پہ یقین ہے اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی تو قیامت کے دن پکڑ دے ہوگا، اگر اس نے سچی قسم کھائی تو اس کو معاف کرتا ہوں، یہ جائے جہاں اپنے کام کرے۔ اب یہ بھی ان کی سازش فیل ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سبا نے ایک نئی سازش رچائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے پوری سلطنت میں خطوط جاری کر دیے، خط پہ لکھ دیا جی سے حضرت عثمان غنی سے سلطنت سنبھالی نہیں جا رہی، کوئی یہاں سے فتنہ اٹھتا ہے کوئی وہاں سے اٹھتا ہے، جناب خطوط اس نے جاری کر دیے۔ جب جاری کیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت عثمان غنی کے پاس، عثمان یہ کیا بات ہے، اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے کہ لوگ سلطنت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا علی پھر کیا کریں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دینے لگے، کہنے لگے عثمان ایسا کرو اس سال حج پہ چلتے ہیں،
اور جس جس کو اعتراض ہے سب کو عرفات کے میدان میں بلا لیتے ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شہر میں اپنا قاصر بھیج دیا کہ اس سال عثمان غنی حج کریں گے، جسے کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ آج کھلی کچہری لگے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے قبل 34 ہجری کو آپ اپنے گھر سے چلے حج کے لیے، شہادت سے پچھلا سال ہے یہ۔ حضرت عثمان غنی عرفات کے میدان میں پہنچے، جس جس کو جو جو اعتراض تھا حضرت عثمان غنی نے سب کو ان کے اعتراض کو دور کیا، ان کو جوابات عطا فرمائے۔ جب سارے مطمئن ہو گئے، اب حضرت عثمان غنی عرفات کے میدان سے واپسی کے لیے لوٹے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا عثمان یوں کرو کہ مجھ سے 10,000 بندے کی فوج لے لو اور مدینے میں اس کا تعین کرو، کیونکہ یہ جو 4 صوبے تھے نا، مکہ، مدینہ، بحرین اور یمن، حضرت عثمان کے دور تک اس میں کوئی فوجی چوکی نہیں تھی۔ اتنا امن تھا ان علاقوں میں کہ کوئی فوجی یہاں پہ آتا ہی نہیں تھا، کسی فوج کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا امن ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 10,000 فوجی میں دیتا ہوں، مدینے میں اپنے محل کے ارد گرد، اپنے دربار کے ارد گرد، مسجد نبوی کے ارد گرد انہیں تعین کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا فوجی میری موجودگی میں کبھی بھی مدینے میں نہیں آئیں گے۔ کہا عثمان کیوں؟ کہا جب فوجی آتے ہیں نا پھر لوگوں سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی، اور میں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے جو مدینے والوں کو تنگ کرے گا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا، میں مدینے والوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کہا پھر عثمان ایسا کرو کہ تم مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس دمشق میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، ہم وہاں تمہاری حفاظت کا اقدام کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے معاویہ میں آ تو جاتا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتاؤ وہاں پہ رسول پاک کا روزہ بھی ملے گا؟ میں آ تو جاتا ہوں، کیا وہاں پہ در رسول بھی ہوگا؟ میں آ تو جاتا ہوں۔ کہا میرے معاویہ میں اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے کوفہ میں آ جاؤں، شام میں آ جاؤ، اور یہاں پہ رسول پاک کا پڑوس چھوڑ دوں، یہاں پہ حضور کا پڑوسی، حضور کا پڑوس ہونا چھوڑ دوں؟ یاران محبت برادران اہل سنت، رک کر یہاں پہ ایک بات بھی کرتا چلا جاؤں، پڑوسی زندہ کے ہوتے ہیں یا مردہ کے ہوتے ہیں؟ تھوڑا بولے تو صحیح، پڑوسی زندہ کے ہوتے ہیں کہ مردہ کے ہوتے ہیں؟ یقیناً پڑوسی زندہ کے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس وقت کہا تھا امیر معاویہ میں رسول پاک کا پڑوسی ہوں، سمجھ آئیے، بولو تو صحیح ذرا پہ۔ حضرت عثمان غنی کا بھی عقیدہ تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مر کے ماشاءاللہ مٹ نہیں گئے، بلکہ وہ مر کے آج بھی زندہ ہیں، بعد وصال آج بھی زندہ ہے۔ المختصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ دونوں باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اب ایک اور عبداللہ ابن سبا نے سازش رچی، اس نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جناب ابو بکر، عمر، عثمان یہ تینوں تخت پر آ کر بیٹھ گئے، حق تو مولا علی کا تھا۔ یہ اس نے تشہیر کرنی شروع کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا یہ سب سے پہلا بندہ، اور یہ یاد رکھنا مولا علی کو مانو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مانو۔ یہ عبداللہ ابن سبا ہر جگہ یہ تبلیغ کیا کرتا تھا، اور جب مولا علی کا دور آیا نا تو اس نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ علی مولا یعنی خدا ہے، علی کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ عبداللہ ابن سبا ہے جسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک روایت کے مطابق جلا وطن کیا تھا اور ایک روایت کے مطابق اسے زندہ آگ میں جلا دیا تھا۔ اس قدر اس کے بدترین عقائد ہو چکے تھے۔ اہل بیت کو مانو ویسے جیسے رسول پاک نے عطا فرمایا ہے، اہل بیت کو مانو ویسے جیسے رسول پاک کے اصحاب نے مانا ہے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، اب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن سبا نے پوری سلطنت سے، مصر سے، کوفہ سے، یمن سے، شام سے، پوری سلطنت سے نا اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا کہ ہم عثمان غنی سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اب یہ لوگ مدینہ المنورہ میں عثمان غنی کے روبرو ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں عثمان سے اعتراضات ہے، ہم ان کے سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کی بجائے عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا، مدینے سے تقریباً کچھ میل کے فاصلے پہ لشکر کو ٹھہرا دیا اور کہا ایک ایک بندہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب وہ چند بندوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آیا۔ مولا علی سے ملاقات ہوئی، مولا علی نے کہا ابن سبا باز آ جا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر ایک بات بھی سنی تو تلوار نکال لوں گا۔ اب یہ سارے صحابہ سے ہوتا جب اس کی کسی کے پاس نہ بنی، اس نے یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا۔ اب صحابہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن سبا بھی سامنے بیٹھے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اعتراض ہاتھ لے کر آئے تھے۔ 10 اعتراض تھے، پھر کبھی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ 10 اعتراض ایسے تھے کہ جن کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جب 10 اعتراض کے جواب دے کر آپ نے مطمئن کر دیا نا
بالآخر بات یہاں پر آپ پہنچی، حضرت عثمان کہنے لگے بتاؤ پھر مجھ سے چاہتے کیا ہو، کیا چاہتے ہو؟ اب عبداللہ ابن سبا نے کیا کہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جناب والا اپنا گورنر تبدیل کرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے تم راضی ہو، انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہو، میں اپنا گورنر چینج کر لیتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو گورنر متعین کر دیا، خط لکھ دیا کہ جناب والا محمد بن ابو بکر، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہی وہ واقعہ جس کی بنیاد لے کر صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شہادت عثمان میں صحابہ بھی شامل تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ منافق لوگ آپس میں کیسے لڑاتے ہیں۔ محمد بن ابو بکر یہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جی میرا بھتیجا، میں تیار ہوں یہ گورنر بنے۔ آپ نے خط لکھ دیا، نیچے مہر لگا دی، محمد بن ابو بکر یہ گورنر ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا ہم جو نا 2 دن بعد یہاں سے چلیں گے۔ اب کیا ہوا، 2 دن میں اس نے سازش کیا رچائی، اپنا قافلہ لے کر تھوڑا سا آگے گیا، وہاں پہ اس نے کہا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا؟ محمد بن ابو بکر نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ایک خط تو ہمیں دیا تھا عثمان غنی نے، ایک خفیہ طور پہ بھیجا تھا حضرت عثمان غنی نے، وہ خط پکڑا گیا ہے۔ جی اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا ہے کہ محمد بن ابو بکر جب تمہارے پاس پہنچے تو معاذ اللہ انہیں شہید کر دینا۔ اب یہ جب خط حضرت محمد بن ابو بکر نے پڑھا نا تو حضرت عثمان غنی کے پاس یہ سارا لشکر لے کر واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ صحابہ آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے۔ محمد بن ابو بکر کہنے لگے عثمان یہ کیا بات ہوئی؟ میرے والد تمہارے ساتھ بڑے اچھے دوست تھے، مجھے بھتیجا کہتے اور مجھے ہی شہادت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ خیر وہاں پہ لوگوں نے شور آزمائی کی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بنیاد پر مدینہ المنورہ میں ان کے گھر کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں آئے، عثمان حکم دو۔ اب یہ وہ وقت تھا ذوالحجہ سے قبل کے ایام تھے، ذیقعدہ کے ایام تھے، اور 17 سے 18 مسلمان مدینے میں موجود تھے، کیونکہ حضرت عثمان کو پتہ چل گیا تھا میری شہادت قریب ہے، مدینے میں جنگ آزمائی نہ ہو۔ حضرت عثمان نے کیا کیا، سب صحابہ کو کہا جاؤ حج کر کے آؤ، جو ملتا اسے کہتے جی حج کر کے آؤ۔ 17 سے 18 مسلمان موجود تھے مدینہ المنورہ میں۔ اب یہ جتھا جب مدینے میں قابض ہونے لگا، اب جناب مولا علی آئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عثمان ہمیں حکم دو، ہم ان کے سر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی مجھے امیر المومنین مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ فرمایا میری شہادت تک تلوار باہی نہ نکالنا، میری شہادت تک تلوار باہی نہ نکالنا، میں نہیں چاہتا میرے رسول کے شہر میں کوئی تلوار اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول کی اس شہر کی عزت پامال ہو عثمان کی وجہ سے۔ فرمایا نہ، شہر مدینہ میں جنگ نہیں ہوگی، تلوار نہ اٹھانا، ایک عثمان کیا ہے شہر مدینہ کی عزت کے سامنے۔ فرمایا ہوتا ہے ہونے دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ حضرت عثمان کا گھر محاصرہ لگا، نہ کھانا اندر نہ پانی اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کر یہ بھی کہنا چاہوں گا سنی بنو تو پکے سنی بنو، سنی بنو تو پکے سنی بنو، مسلمان بنو تو پکے مسلمان بنو۔ آج 3 دن کا پیاسے تو ہمیں یاد رہے، یقیناً محرم کے وہ کربلا کے اس مسافر ہماری دل و جان ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پہ 3 دن کے پیاسے ہمیں یاد ہیں، وہاں پہ یہ 40 دن کا پیاسا بھی یاد رکھو۔ جہاں پہ ہمیں 3 دن کے وہ مظلوم تو یاد ہیں، لیکن یہ 40 دن کا وہ مظلوم بھی یاد رکھو جس نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد کو وسیع کیا تھا، جس نے جنت البقیع کی زمین کو خریدا تھا، اور آج بھی اس زمین پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ وہ عثمان غنی کی سرکار نے ایک بار فرمایا تھا مجھے بیر روما کا پانی بڑا پسند ہے، ساری دولت یہودی کے قدموں میں رکھ دی تھی، وہ کنواں خرید کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عثمان غنی 40 دن تک نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، گھر میں جو کچھ تھا ختم ہونے لگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دن مجھے بڑا ہی دکھ ہوا۔ کس دن؟ کہنے لگے میں نہ مٹکا پانی کا اٹھایا ہوا، میں عثمان کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک شخص نے تیر چلایا اور اس نے مٹکے میں مارا، اور میں نے کہا عثمان واہ تو نے میرے کیسے ہاتھوں کو باندھ کے رکھ دیا ہے، اور آپ نے پھر اپنی پگڑی پکڑی اور عثمان کے گھر میں ایسے پھینک دی، اور باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے عثمان گواہ رہنا، اللہ کے حضور علی کی شکایت نہ کرنا، گواہ رہنا میں پانی لے کر آیا تھا۔
گواہ رہنا میں تیرے دروازے پہ آیا تھا۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مولا علی نے کہا کہ حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے رہنا، کوئی بلوائی اندر نہ جا سکے۔ یہ محاصرہ چلتا رہا۔ 18 ذو الحجہ کا قرب تھا، 18 ذو الحجہ کا قرب تھا۔ ابھی 17 ذو الحجہ کو رات کے وقت حضرت عثمان غنی سوتے ہیں، جب سوئے مقدر جاگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان صبر کل افطاری اکٹھے کریں گے، صبر کر کل افطاری اکٹھے کریں گے۔ جناب عثمان غنی صبح ہوئی، آپ نے ساری زندگی نا تہبند پہننا تھا، لیکن جب 18 ذو الحجہ ہوئی، صبح ہوئی نا، اپنی بیوی کو بلایا، نائلہ، سیدہ نائلہ کو بلایا گیا اور کہا مجھے پاجامہ لا کر دو۔ حضرت ساری زندگی تہبند باندھتے رہے، آج پاجامہ؟ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کبھی بھی شہادت ہو سکتی ہے، میں نہیں چاہتا جب میں گروں تو میرا ستر کھل جائے، کپڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے، پاجامہ لا کر دو۔ پاجامہ آپ نے پہنا، آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے مصحف لا کے دو۔ قرآن پاک لایا گیا، آپ نے 20 آپ کے پاس غلام موجود تھے، آپ نے 20 کو کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ باہر حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حفاظت پر مامور تھے۔ آپ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا حسن جاؤ گھر میں آرام کرو۔ امام حسین سے کہا جاؤ گھر میں آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سب امن ہے، سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر، انہیں بھی تھوڑا افسوس ہونے لگا کہ یہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے، اتنا فتنہ اچھل گیا۔ آپ آئے حضرت عثمان غنی کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن ابو بکر مجھے بتا تو صحیح، میں نے تیرے بابا کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ ساری زندگی بسر کی ہے، کیا یاری کا یہ صلہ دو گے؟ اب محمد بن ابو بکر غصے میں تھے، آپ داڑھی کی طرف بڑھنے لگے اور آپ نے حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ فرمانے لگے اے ابو بکر کے بیٹے بتا تو صحیح، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو یہ کام تجھے کرنے دیتا؟ اتنا سنا تو آپ کانپ اٹھے، کہنے لگے حضور مجھ سے معافی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ باہر نکلے، لوگوں سے کہا میری وجہ سے آئے تھے تو لہٰذا میں معاف کرتا ہوں، جاؤ سارے اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ جتنے مخلص لوگ تھے سب چلے گئے، لیکن جب سارے صحابہ اپنے گھر کو چلے جاتے، عبداللہ ابن سبا اپنے چند ٹولوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر پہ ایک وار کیا، اور وہ وار ایسا تھا کہ اس وقت آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہ سجدہ تو یاد رہا امت کو، لیکن عثمان غنی کی یہ تلاوت بھول گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ خون کے قطرے عثمان غنی کے گرے۔ پتہ ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ ظالموں کے لیے کافی ہے، اللہ ظالموں کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر خون کا قطرہ گرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نائلہ اندر سے بھاگی ہوئی آئی، ایک ظالم نے تلوار ایسے اٹھائی، سیدہ نائلہ نے ایسے تلوار کو پکڑا، اس نے جب تلوار کو کھینچا تو آپ کی 3 انگلیاں اتر گئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جاؤ اندر کو چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ، آپ زمین پہ تشریف فرما ہے، کسی نے آپ کو نیزہ مارا، کسی نے آپ کو خنجر مارا۔ اس طرح یاران محبت برادران اہل سنت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کو نیزہ لگانا، نیزہ لگا یار، لوگوں نے بڑے بڑے شہید دیکھے، لوگوں نے بڑے بڑی میتیں اٹھتی دیکھیں، لوگوں نے بڑی بڑی موتیں ہوتے دیکھیں، لیکن کسی نے آہ کہا، کسی نے اوہ کہا، لیکن عثمان واہ تیری قسمت کو سلام، واہ تیرے جذبے کو سلام، واہ تیری جرت کو سلام۔ عثمان غنی جب شہید ہوتے ہیں، نیزہ لگانا آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور تجھی پہ توکل کرتا ہوں، تو ہی صبر عطا فرما۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ اس دنیا فانی سے 18 ذو الحجہ کو رخصت ہوئے۔ صحابہ کو پتہ چلا تو ان کے جتھوں کو پکڑا گیا اور جتنے مر سکے ان کو مارا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح آپ 18 ذو الحجہ کو شہید ہوئے۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور آج یاد رکھو کہ ان حقائق کو یاد رکھنا، اور یہاں پہ آخری بات بھی کرتا جاؤں کہ یاران محبت برادران اہل سنت، ہمیشہ اس سیرت سے، اس واقعہ سے یہ بات لے کر اٹھو کہ اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے نا، اس سے ایک بار روبرو مل ضرور لینا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، ایک بار اس سے مل کر بات ضرور کر لینا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھو محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے ساتھ بیٹھے، ساری غلط فہمیاں ختم ہو گئی۔ یہ جو دوسرے منافق لوگ ہوتے ہیں نا، دو آپس میں بھائی جب لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ دونوں طرف ہوائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کرے جب لڑائی جھگڑا کسی سے ہو جائے نا، ایک دفعہ اس سے مل کر بات ضرور کر لینا، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔